ڈاکٹر صاحبہ وہ بہت خطرناک قسم کا مینٹل پیشنٹ ہے. ابھی تک بہت سے لوگوں کا وہ سر منہ پھاڑ چکا ہے. مینٹل ہاسپٹل کا ڈاکٹر مجھے بتا رہا تھا. مجھے ابھی اس ہاسپٹل کو جوائن کیے بس کچھ ہی دن ہوئے تھے. میں ایک سائیکالوجسٹ تھی اور مجھے ہاسپٹل کے ہی کیمپس میں رہائش دی گئی تھی کیونکہ میں دوسرے شہر سے یہاں پہ آئی تھی. یوں تو میری رات کی ڈیوٹی نہیں تھی، مجھے دن کے وقت ہی پیشنٹس کے سیشن لینے پڑتے تھے، لیکن اس کی دل خراش چیخوں نے مجھے مجبور کر دیا تھا کیونکہ میں وہیں کیمپس میں ہی رہتی تھی. مجھے ایک چھوٹا سا فلیٹ دیا گیا تھا جو ہاسپٹل کے احاطے میں ہی موجود تھا اور اس عمارت میں بہت سے ڈاکٹرز رہتے تھے. میں یہ چیخیں مسلسل 3 دن سے سن رہی تھی اور آج جب میں اسے نظر انداز نہیں کر پائی تو میں رات کے 2 بجے اٹھ کر ہاسپٹل میں آ گئی. ابھی میں چیخنے چلانے کی آوازیں سن ہی رہی تھی جب میں نے وہاں کے ایک ڈاکٹر سے پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ یہ ایک پیشنٹ ہے جسے الیکٹرک شاٹس دیے جا رہے ہیں. میں نے کہا کہاں ہے وہ مریض، میں اس مریض کو دیکھنا چاہتی ہوں. تو ڈاکٹر کہنے لگی وہ مریض بہت زیادہ خطرناک ہے، اسے رسیوں سے باندھ کے رکھا جاتا ہے اور جب اسے پاگل پن کا دورہ پڑتا ہے تو وہ اپنی رسیاں تک توڑ دیتا ہے. اسے سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور اس پیشنٹ کا علاج صرف ڈاکٹر منیر ہی کرتے ہیں کیونکہ وہی اس مریض کو سنبھال سکتے ہیں. میں نے کہا ایسا بھی کیا مسئلہ ہے اس مریض کے ساتھ؟ وہ کہنے لگی ہم نہیں جانتے کیونکہ وہ کچھ بتاتا ہی نہیں ہے. میں نے کہا ڈاکٹر منیر ایک سائیکیٹرسٹ ہیں، سائیکالوجسٹ نہیں. مریض کی ذہنی حالت کو اور اس کے ماضی کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے تاکہ اس کا علاج بہتر طریقے سے ہو سکے. میں چاہوں گی کہ میں اس مریض کو دیکھوں لیکن وہ لیڈی ڈاکٹر مجھے منع کرنے لگی. میں چلتے چلتے ایک سیٹی روم تک پہنچ گئی تھی. دروازہ بند تھا اور اس دروازے پر لگے چھوٹے سے شیشے سے اندر کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا. وہ لڑکا 28 سال کا ہوگا، اس سے زیادہ عمر کا نہیں تھا. خوش شکل تھا لیکن اس وقت اسے نرسنگ اسٹاف نے بری طرح سے جکڑ رکھا تھا. اس کے سر پر الیکٹروڈز لگائے جا چکے تھے. نرس نے اس کے ماتھے پر ایک آخری بار جیل لگایا اور پیچھے ہٹ گئی. کمرے میں موجود باقی عملہ خاموشی سے اپنی پوزیشنز پہ تھا. مشین کے پاس کھڑا ایک سینئر ٹیکنیشین دائیں ہاتھ سے کنٹرول ڈائل کو گھما رہا تھا. ریڈی؟ ڈاکٹر منیر نے سر ہلایا. ہاں. شاک نمبر 1. اچانک جیسے ہی مشین کے بٹن دبائے گئے تو ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا. پھر ایک تیز سی بزز کی آواز آئی اور اس لڑکے کا پورا جسم جھٹکوں سے کام کیا. اس کی انگلیاں سختی سے مٹھی میں بند ہو گئیں. ناک کی نوک پسینے سے بھیگ گئی. چہرے پہ ایک لمحے کے لیے درد کی لہر دوڑ گئی. میں دروازے کے اس پار شیشے سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی. میری انگلیاں دروازے کے کنارے پہ سختی سے جم گئیں. میں سائیکالوجسٹ تھی لیکن اس وقت میں خود کو ایک عام انسان کی طرح بے بس محسوس کر رہی تھی. بس کرو، یہ اذیت ہے، یہ علاج نہیں ہے، بے اختیار میرے منہ سے نکلا تھا. وہ لڑکا پھر سے چیخا، مت دو مجھے یہ شارٹس، مت دو مجھے یہ شارٹس، مت دو. تم لوگ میرا حافظہ بھی مجھ سے چھین لو گے تب بھی وہ مجھے نہیں بھولے گی کیونکہ وہ میرے دل میں رہتی ہے. مجھے چھوڑو، میں اسے مار ڈالوں گا. وہ زور سے چلایا. یہ سن کے میرا دل جیسے دہل سا گیا. اس کی آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی تھیں. وہ کچھ ایسا دیکھ رہا تھا جو وہاں موجود نہیں تھا. شاید وہ کسی پرانے زخم کی آگ میں جل رہا تھا. شاید ماضی کا کوئی بھوت اس کے وجود کو چاٹ رہا تھا. ڈاکٹر منیر نے دوسرا شاک دینے کا اشارہ کیا. شاک نمبر 2. مشین کی آواز دوبارہ ابھری اور ایک بار پھر اس کا جسم کانپ گیا جیسے جان نکلنے کے قریب ہو. میں اب خود کو مزید روک نہیں پائی. میں دروازہ کھولنے لگی لیکن نرسنگ اسٹاف نے فوراً مجھے دیکھ کے باہر ہی روک دیا. ڈاکٹر آپ یہاں نہیں آ سکتی، یہ مریض بہت خطرناک ہے. میں نے سخت لہجے میں کہا میں ایک سائیکالوجسٹ ہوں اور مجھے اس مریض سے بات کرنی ہے. اس کا خوف، اس کا درد، اس کی چیخیں بتا رہی ہیں کہ وہ صرف پاگل نہیں ہے، وہ کسی درد کا اسیر ہے. اندر مریض نیم بے ہوش ہو چکا تھا. اس کی سانسیں ہلکی، دھڑکن ناپید سی ہو چکی تھی. سامنے لگی ہارٹ بیٹ کی مشین اس کی ڈوبتی دھڑکنوں کو واضح طور پہ دکھا رہی تھی. اس کی ناک پہ آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا. ایک بازو پہ بلڈ پریشر کی مشین تھی جو اس کا بی پی لو دکھا رہی تھی. نرسیں دوبارہ اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی تھیں. ڈاکٹر منیر کہنے لگے ڈاکٹر انم آپ پلیز یہاں سے چلی جائیں.
لیکن میں کمرے میں داخل ہو چکی تھی۔ میں شروع سے ہی بہت نرم دل لڑکی تھی، اپنے مریضوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھتی تھی اور ایسے ہی باتوں باتوں میں ان کا علاج کیا کرتی تھی کہ انہیں محسوس بھی نہیں ہوتا تھا کہ وہ ذہنی مریض ہیں۔ مجھے خود پہ اعتماد بھی بہت تھا۔ میں اس مریض کے پاس آئی جس کی آنکھیں کبھی ہلکی ہلکی کھلتی تھیں، کبھی بند ہو جاتی تھیں۔ وہ بالکل بے حال سا لیٹا تھا، پسینے سے شرابور، اس کے چہرے پہ اس کی اذیت رقم تھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر منیر، میں چاہوں گی کہ میں اس مریض کا سیشن لوں۔ یہ سن کے ڈاکٹر منیر نے فوراً سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگے نہیں انم، یہ نوجوان بہت خطرناک ہے۔ تمہیں بظاہر یہ بے ہوش نظر آ رہا ہے لیکن یہ بے ہوش نہیں ہے، یہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تمہیں سن رہا ہے۔ اس کی میموری بہت زیادہ اسٹرانگ ہے۔ اس کا کیس صرف میں ہینڈل کر سکتا ہوں اور کوئی بھی نہیں۔ میرا تم سے مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس لڑکے سے دور رہنا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس شخص کی ہائے ہائے نے میرے دل کو ہلایا تھا، بے چین کیا تھا۔ میں پتہ نہیں کیوں اس نوجوان کے لیے اپنے دل میں ایک ہمدردی محسوس کر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں پھر بھی چاہوں گی کہ میں اس سے ملوں اور اپنے طریقے سے میں اس کا کیس ہینڈل کرنے کی کوشش کروں گی۔ مجھے پورا یقین ہے میں یہ سب کر سکتی ہوں۔ ڈاکٹر منیر کہنے لگے میں آپ سے اس سلسلے میں بعد میں بات کروں گا، ابھی پلیز آپ یہاں سے جائیں۔ میں نے کہا آپ پلیز اسے مزید الیکٹرک شاٹس مت دیجیے گا، یہ ایک بہت اذیت ناک عمل ہے۔ ڈاکٹر منیر کہنے لگے میں بہتر سمجھتا ہوں، اب 3 دن تک یہ بالکل ٹھیک رہے گا، کسی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے نرسنگ اسٹاف سے کہا کہ اسے اس کے روم میں شفٹ کر دو۔ میں نے اس شخص کی کلائیاں دیکھیں، دونوں کلائیوں سے خون رس رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے رسیوں سے باندھا گیا ہے اور وہ اپنے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتا رہا ہے، تبھی اس کی کلائیاں زخمی تھیں۔ جیسے ہی اسٹریچر میرے پاس سے گزرا، اس شخص نے آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا اور پھر آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ دیر بعد ہی میں ڈاکٹر منیر کے کمرے میں تھی۔ وہ کہنے لگے تم نہیں جانتی، یہ بہت خطرناک نوجوان ہے، اس کی معصوم شکل پہ مت جاؤ۔ میں نے کہا میں ایک بار اپنا تجربہ بھی آزمانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگے وہ حملہ کر دے گا، تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ عام مریضوں جیسا نہیں ہے، وہ پاگل پن کی باتیں نہیں کرتا، وہ ایسی ایسی باتیں کرتا ہے کہ تمہیں لگے گا کہ وہ نارمل ہے۔ اس لڑکے کا IQ لیول بہت اچھا ہے، اس کی یادداشت، اس کی میموری بہت اچھی ہے، لیکن اتنا ہی وہ خطرناک ہے۔ لیکن میں بضد تھی کہ مجھے ایک بار اس نوجوان سے ملنا ہے۔ انہوں نے فائل میرے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگے تم پہلی لیڈی ڈاکٹر نہیں ہو جو اس کیس میں دلچسپی لے رہی ہے، اس 1 سال میں تم 5ویں ایسی ڈاکٹر ہو جسے یہ لگتا ہے کہ وہ یہ کیس سنبھال لے گی۔ یہ اس کی فائل ہے، لیکن اسے پڑھ کے بھی تم اس کے بارے میں کچھ نہیں جان پاؤ گی۔ میں نے اسے بہت ہیوی الیکٹرک شاٹس بھی دیے ہیں، لیکن پھر بھی میں حیران ہوں، اس نوجوان کے منہ سے ایک لفظ اپنے ماضی کے بارے میں نہیں نکلا۔ ہم نہیں جانتے کہ آخر اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا ہے جس نے اسے اس مقام تک پہنچا دیا ہے۔ ابھی تک اس نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور تمہیں تو ابھی اس فیلڈ میں زیادہ وقت بھی نہیں گزرا۔ یہ ایک بہت ہی پیچیدہ قسم کا کیس ہے، مجھے نہیں لگتا کہ تم ہینڈل کر پاؤ گی۔ میں نے کہا آپ مجھے ایک بار اجازت دیں، ایک بار موقع دیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ کبھی کبھی ہمارے سینئرز وہ نہیں کر پاتے جو جونیئرز کر کے دکھا دیتے ہیں۔ میں نے اپنا ہر کیس اپنی ذمہ داری سمجھ کے لیا ہے اور میں کامیاب ہوئی ہوں۔ وہ کہنے لگے بیسٹ آف لک، لیکن میں تمہیں اس چیز کی اجازت نہیں دوں گا کہ تم اسے بالکل آزاد چھوڑ کے بات کرنے کی ضد کرو۔ تم مجھ سے پوچھے بنا اس کی رسیاں نہیں کھولو گی۔ میں نے کہا اوکے سر۔ میں نے اس نوجوان کی فائل پکڑی اور واپس اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ نیند تو ویسے بھی اڑ چکی تھی، اسی لیے اپنے لیے ایک بلیک کافی بنائی، گھونٹ گھونٹ بھرتی رہی۔ جیسے ہی میں نے اس کی فائل کھولی تو سامنے ہی اس کا نام لکھا تھا، حمزہ گجر۔ تعلیمی ریکارڈ بہت اچھا تھا، اس نے MBA فائنانس کر رکھا تھا۔ اس کے علاوہ کولمبیا بزنس اسکول کا فائنانس ڈویژن جامعہ فائنانس تربیت لی تھی، اور بہت کم عرصے میں وہ بزنس میں اپنی دھاک بٹھا چکا تھا۔ بلکہ یہ کہنا بہتر ہوگا کہ وہ فائنانس کی دنیا میں بہتوں کے چھکے چھڑا چکا تھا۔ میں اس کی فائل کے چند صفحات ہی پڑھ کر اس سے بہت متاثر ہوئی تھی، لیکن جو کچھ آگے لکھا تھا وہ میرے لیے حیران کن تھا۔
وہ شخص ایک قاتل تھا، اور میں یہ پڑھ کے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ میں نے کافی کا گھونٹ بھرتے ہوئے صوفے سے ٹیک لگائی۔ اس کی فائل میں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ ایک کامیاب بزنس مین جس کے پاس نہ دولت کی کمی تھی نہ شہرت کی، وہ قاتل کیسے ہو سکتا تھا؟ جیسے جیسے میں اس کی فائل پڑھ رہی تھی میرے لیے سب کچھ حیران کن تھا۔ میں نے بہت پیچیدہ کیس میں بھی ہاتھ ڈالا تھا، لیکن یہ میری لائف کا ایک مختلف کیس تھا۔ بہرحال یہ کیس میرے لیے بہت دلچسپی کا باعث بن گیا تھا۔ میرے سر میں درد سا ہونے لگا، نیند آنے لگی۔ میں اپنے کمرے میں جا کے سو گئی، کیونکہ میری ڈیوٹی دوپہر کو شروع ہوتی تھی اور شام تک میں مختلف مریضوں کو دیکھتی تھی۔ ایک تو میں اپنے شہر سے پہلی بار اتنی دور آئی تھی، اس لیے میری والدہ میرے لیے فکر مند رہتی تھی۔ میں روز اپنی والدہ سے بات کرتی تھی۔ بہرحال میں دوپہر کو اپنی ڈیوٹی پہ گئی۔ شام تک فارغ ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ مجھے حمزہ سے ملنا چاہیے۔ ریسیپشنسٹ سے پوچھ کے جب میں اس کے کمرے میں گئی تو وہ بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا، دونوں کلائیوں پہ رسیاں بندھی ہوئی تھیں اور اسے پیچھے بیڈ کے کراؤن سے باندھا گیا تھا۔ اسے اتنی آزادی حاصل تھی کہ اپنے ہاتھ سے کچھ کھا سکتا تھا۔ سامنے ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس نے ایک نظر مجھ پہ ڈالی اور بڑی گہری ڈالی۔ مجھے سر سے پاؤں تک اس نے دیکھا۔ ایک نظر ڈال کے وہ دوبارہ اسی کرکٹ میچ کو دیکھنے لگا۔ میں اس کے پاس آئی۔ میں نے کہا، ہیلو مسٹر حمزہ۔ میں نے اپنا ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، لیکن اس نے ہاتھ نہیں ملایا اور نہ ہی مجھے دوبارہ دیکھا۔ وہ یوں بیٹھا تھا جیسے میں کمرے میں آئی ہی نہ ہوں۔ وہ کرکٹ دیکھ رہا تھا جہاں پہ آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ چل رہا تھا۔ ساتھ ساتھ میں ایک گھونٹ چائے کا بھی پی رہا تھا۔ چہرے پہ ابھی بھی تکلیف کے آثار موجود تھے۔ میں نے کہا، آپ مجھ سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، مجھ سے دوستی نہیں کریں گے؟ وہ کہنے لگا، لڑکا لڑکی دوست نہیں ہوتے۔ ایک ایک لفظ اس نے جما کے مجھ سے کہا تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ وہ بڑے غور سے میچ دیکھ رہا تھا جہاں آسٹریلیا اور پاکستان کا میچ چل رہا تھا۔ ڈیوڈ وارنر بیٹنگ کر رہا تھا، جس کے مقابلے میں حارث رؤوف بالنگ کروا رہے تھے۔ کافی انٹرسٹنگ موڑ پہ میچ تھا۔ وہ بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا، آپ کو میچ میں دلچسپی ہے؟ کہنے لگا، ذرا بھی نہیں، کیونکہ پاکستان ہار جائے گا۔ میں نے کہا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کہنے لگا، حارث کی اگلی 2 بالوں پہ ڈیوڈ وارنر کوئی رن نہیں بنائے گا، تیسری بال پہ چوکا مارے گا، 5ویں بال پہ بال اسٹیڈیم سے باہر چلی جائے گی اور پاکستان ہار جائے گا۔ وہ یوں بتا رہا تھا جیسے یہ میچ اس نے پہلے دیکھ رکھا ہو، حالانکہ وہ میچ لائیو چل رہا تھا۔ مجھے اس کی بات کچھ عجیب سی لگی، لیکن جیسے ہی میری نظر LED پہ پڑی تو واقعی 2 بالوں پہ ڈیوڈ وارنر نے کوئی رن نہیں بنایا۔ لیکن میں اس وقت چونکی جب اس نے تیسری بال پہ چوکا مارا۔ میں کبھی اس نوجوان کی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جو بنا آنکھیں جھپکائے میچ کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ وہیں موجود ہو اسٹیڈیم کے اندر، اور آخری بال پہ واقعی بال اسٹیڈیم سے باہر چلی گئی۔ ساتھ ہی آسٹریلیا کے جیت جانے کا شور مچ گیا۔ میں بڑی حیرت سے اس نوجوان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ریموٹ پکڑا، سامنے کی LED بند کر دی، پھر وہ مجھے دیکھنے لگا۔ میں حیرت سے منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، رات کو 3:19 پہ تم ایک CT تھراپی روم میں کیوں آئی تھی؟ رو کیوں رہی تھی؟ تم سائیکالوجسٹ ہو؟ اس کی بات نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ وہ نیند میں، بے ہوشی میں بھی سب کچھ سن رہا تھا۔ پھر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، میرا کیس تم نہیں لڑ سکتی، تم ابھی میرے سامنے بچی ہو۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ پھر چائے کا کپ اس نے سائڈ پہ رکھا۔ کہنے لگا، اب یہاں کیا کر رہی ہو؟ جاؤ یہاں سے، میں سونا چاہتا ہوں، اور اس کمینے منیر سے کہہ دینا کہ میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ بس ایک بار میرے ہاتھ کھل جائیں، دوسرا قتل میں منیر کا کروں گا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن اس کا لہجہ، اس کا انداز مجھے خوفزدہ کر گیا تھا۔ اس کے فولڈنگ بیڈ کے برابر میں ایک چھوٹا سا ٹیبل تھا۔ وہاں رکھے ٹیشو باکس میں سے اس نے ٹیشو نکال کے میری طرف بڑھائے۔ کہنے لگا، ماتھے پہ آنے والا پسینہ پونچھ لو۔ میں نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لیے، اپنے ماتھے کا پسینہ صاف کیا۔ کہنے لگا، گڈ، چلو شاباش، جاؤ۔
میں پتہ نہیں کیوں وہاں رک نہیں سکی۔ جیسے ہی میں کمرے کے دروازے پہ پہنچی تو کہنے لگا بات سنو۔ لہجہ کافی سخت تھا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو کہنے لگا منیر تک میرا پیغام ضرور پہنچا دینا۔ یہ کہہ کے اس نے دوبارہ سے ریموٹ سے ٹی وی آن کیا اور کارٹون دیکھنے لگا۔ ایک سائیکالوجسٹ ہوتے ہوئے چند لمحوں کے لیے میں دنگ ضرور رہ گئی تھی، لیکن اتنی ہی زیادہ میرے اندر دلچسپی بڑھنے لگی تھی۔ میری ڈیوٹی آف ہو چکی تھی، اس لیے میں ہاسپٹل سے منسلک اس احاطے میں آ گئی جہاں مجھے ایک چھوٹا سا فلیٹ دیا گیا تھا۔ میں اپنے لیے کھانا بنانے لگی، لیکن میری سوچ کا مرکز وہی نوجوان تھا۔ بھلا ایک نوجوان کو مستقبل میں ہونے والے واقعات کیسے معلوم ہو سکتے ہیں؟ اسے کیسے پتا کہ آسٹریلیا کا بیٹس مین کن بالوں پہ کوئی رن نہیں بنائے گا اور تیسری بال پہ چوکا مارے گا اور چوتھی پہ میچ جیت جائے گا؟ میرے لیے یہ ایک انوکھی سی بات تھی۔ شاید وہ ہائیلی انٹیوٹیو پرسنالٹی کا مالک تھا۔ ایسے لوگوں کو کبھی کبھی ایسی وائبز آ جاتی ہیں کہ انہیں مستقبل میں ہونے والے واقعات کی جھلکیاں نظر آتی ہیں، کبھی انہیں سچے خواب، کبھی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ بہرحال میں پہلی ہی ملاقات میں اس نوجوان سے بہت متاثر ہوئی تھی۔ اگلے روز جب میں اس کے کمرے میں گئی تو مجھے دیکھ کے اس کے چہرے پہ ناگواری چھائی، ماتھے پہ بل پڑ گئے۔ میں نے کہا میں اندر آ سکتی ہوں؟ کہنے لگا اگر میں کہوں نہیں تو کیا واپس چلی جائیں گی؟ میں نے کہا نہیں، بالکل بھی نہیں، میں تب بھی اندر آ جاؤں گی۔ میں یہ کہہ کے اندر آ کے اس کے سامنے رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ مجھے ڈاکٹر منیر پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ اس سے دور رہنا۔ میں پھر بھی حمزہ سے کچھ فاصلہ رکھ کے بیٹھ گئی جہاں میں اس کی پہنچ میں نہ آ سکوں۔ وہ کہنے لگا کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا اس لیے کہ تمہاری کل کی باتوں نے مجھے بہت متاثر کیا ہے۔ تمہیں اندازہ نہیں ہے تم کتنی اچھی صلاحیتوں کے مالک ہو، ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا جانتا ہوں میں، کوئی نئی بات کرو۔ میں نے کہا ایسے ہی تمہارے بارے میں کچھ جاننا چاہتی تھی، مجھے نہیں لگتا کہ تم ذہنی مریض ہو۔ یہ بات سن کے وہ ذرا سا مسکرایا، کہنے لگا میں مریض عشق ہوں۔ ذہنی مریض کا تو شاید علاج ہو جاتا ہوگا، لیکن مریض عشق کا کوئی علاج نہیں۔ میں نے کہا کون تھی وہ؟ اس نے ایک بھرپور نظر مجھ پہ ڈالی، پھر مسکرا کے کہنے لگا تم۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا، وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا کافی خوبصورت لڑکی ہو، لیکن میری پہنچ سے فی الحال دور ہو۔ میں نے کہا کیا تم مجھے ٹھیک سے جواب نہیں دینا چاہتے؟ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ وہ کہنے لگا یہ رسی کھلوا سکتی ہو؟ یہ سن کے میں چپ سی ہو گئی۔ وہ کہنے لگا اس کا مطلب تم میری کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ میں نے کہا میں تمہاری یہ رسی کھلوا سکتی ہوں اگر تم میرے ساتھ تعاون کرو گے تو۔ وہ کہنے لگا کیسا تعاون؟ میں نے کہا مجھے اپنے بارے میں سچ بتا دو۔ کہنے لگا کون سا سچ؟ میں نے کہا دیکھو وہ جو ہو چکا ہے وہ واپس نہیں آئے گا، اور جو آنے والا ہے وہ بدل بھی سکتا ہے۔ قدرت کا قانون ہے کہ قدرت خود کو منواتی ہے۔ ابھی میں اس سے بات کر ہی رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی۔ ایک ادھیڑ عمر شخص اندر داخل ہوا۔ اسے دیکھ کے وہ نوجوان ماتھے پہ بل ڈال گیا۔ وہ کہنے لگا آپ یہاں سے چلے جائیں، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ لیکن وہ بوڑھا شخص اس کے پاس آ گیا، اتنے فاصلے پر جہاں سے اس کا ہاتھ اس بوڑھے تک نہ پہنچ سکے۔ وہ کہنے لگا حمزہ، میرے بچے، میری جان، کیا حال کر لیا تم نے اپنا، خدا کے لیے تم ٹھیک ہو جاؤ۔ یہ کہتے ہوئے اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ شاید وہ شخص اس لڑکے کا باپ تھا۔ پھر میری طرف اس شخص نے دیکھا، کہنے لگا آپ کون ہیں؟ میں نے کہا میں آپ کے بیٹے کی ڈاکٹر ہوں، لیکن یہ میرے ساتھ تعاون کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ایسا ہی ہے، یہ کسی پہیلی کی طرح، آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی تو آپ کو کیسے سمجھ میں آ جائے گا؟ اس کا باپ ہو کر میں اس کی زندگی کے کئی واقعات سے نا واقف ہوں۔ میں اس سے پوچھ پوچھ کے تھک گیا ہوں کہ وہ کون تھی جس نے تمہاری زندگی برباد کر کے رکھ دی، لیکن مجال ہے کہ اس نے کچھ بھی بتایا ہو۔ کئی ڈاکٹرز کوشش کر چکے ہیں لیکن اس نے کچھ نہیں بتایا۔ کبھی کبھی اس کو ایسے دورے پڑتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے میرا بیٹا بچ نہیں پائے گا، مر جائے گا۔ جب اسے الیکٹرک شاٹس دیے جاتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، اذیت سے میں گزرتا ہوں۔ کاش میرا یہ بیٹا بالکل ٹھیک ہو جائے،
یہ کہہ کے وہ شخص پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ میں اس شخص کو باہر لے آئی۔ میں نے کہا کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا آپ میرے کیبن میں آئیں۔ میں اسے اپنی OPD روم میں لے گئی۔ وہ سامنے کرسی پہ بیٹھ کے اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں نے کہا میں اس کی ڈاکٹر ہوں، میں چاہتی ہوں کہ آپ مجھے چھوٹی سے چھوٹی بات اس کے بارے میں بتائیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ یہ شخص پاگل ہے۔ وہ کہنے لگے میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا پاگل نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی ایسی باتیں کر جاتا ہے کہ اسے کوئی بھی نارمل نہیں کہہ سکتا۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اس کی زندگی میں جو کچھ بھی ہوا وہ سب بتائیں جو آپ جانتے ہیں۔ وہ کہنے لگا میرا بیٹا شروع سے بہت ذہین تھا، اس کا IQ لیول غیر معمولی تھا۔ بہت کم عرصے میں اس نے MBA فائنینس کیا تھا، کولمبیا چلا گیا تھا، وہاں سے بھی بہت سے کورسز کیے، پھر واپس آ کے میرا بزنس سنبھالا، اور ایسا سنبھالا کہ بہت کم عرصے میں اس نے اپنا نام اور مقام بنا لیا۔ وہ بہت اصول پسند تھا۔ اس کی منگنی میری سگی بھتیجی سے ہوئی تھی، دونوں میں بہت اتفاق تھا، شاید محبت بھی تھی، لیکن کچھ وقت کے بعد اس نے سدرا کو بالکل نظر انداز کر دیا۔ یہ اس سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا تھا، حالانکہ میری بھتیجی اس سے بہت محبت کرتی تھی، لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا، اسے بہت ہرٹ کیا۔ وجہ بھی پوچھی تو اس نے نہیں بتائی۔ ہمارے بیچ میں جھگڑے ہونے لگے۔ میں نے اسے جائیداد سے آنکھ کرنے کی دھمکی دی، لیکن پھر بھی اس نے میری بھتیجی سے شادی نہیں کی۔ میں نے اسے بہت بار کہا کہ میں اسے آنکھ کر دوں گا، لیکن اس نے میری بات نہیں مانی۔ میرا رشتہ میرے بھائی سے ختم ہو گیا۔ مجھے اس بات کا بہت افسوس تھا۔ میں نے اپنے بیٹے کو اس کے حال پہ چھوڑ دیا کیونکہ سارا بزنس اسی نے سنبھالا ہوا تھا۔ اسے چھوڑ کے میں بے سہارا ہو جاتا۔ اس بات کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، بس چند ماہ ہی گزرے تھے جب مجھے پتا چلا کہ حمزہ نے ایک نوجوان پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے۔ میں تو یہ سن کے حیران رہ گیا تھا کیونکہ وہ نوجوان مر چکا تھا۔ حمزہ کو جیل ہو گئی۔ کئی بار میں اس سے جیل میں بھی جا کے ملا، اس سے کہا کہ مجھے سچ بتائے، میں اچھے سے اچھا وکیل کرواؤں گا، اسے باہر نکلواؤں گا، لیکن اس نے ایک لفظ نہیں بتایا، نہ پولیس کو نہ مجھے، حالانکہ پولیس نے ریمانڈ تک کیا تھا۔ پوری کمر اس کی سرخ ہو چکی تھی، لیکن اس نے اپنے لب نہیں کھولے۔ کئی بار جیل توڑ کے بھاگنے کی کوشش کی۔ میں حیران تھا کہ میرا بیٹا ایسے کیسے کر سکتا ہے، جیل توڑنے کی کوشش وہ کیسے کر سکتا ہے۔ لیکن شاید آپ کو یقین نہ آئے، جب حمزہ کو دورہ پڑتا ہے تو اس میں اتنی طاقت آ جاتی ہے کہ یہ جیل کی سلاخوں کو ہلا کے ڈھیلا کر چکا تھا۔ اس کا جنون جب اس پہ سوار ہوتا ہے تو وہ پاگل ہو جاتا ہے۔ 10 لوگ بھی اسے سنبھال نہیں سکتے۔ اس سے زیادہ میں اپنے سگے بیٹے کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ شخص کسی پہیلی کی طرح تھا۔ نہ پولیس کے ریمانڈ پہ اس نے زبان کھولی، نہ ہی ڈاکٹر کے شاٹس دینے پہ اس کے منہ سے کچھ نکلا۔ پتہ نہیں اس کے اندر اتنا ضبط کیسے تھا۔ مجھے حمزہ میں اور بھی زیادہ دلچسپی ہونے لگی۔ کچھ دن میں اس سے ملنے کے لیے گئی ہی نہیں، اپنے کاموں میں مصروف تھی، لیکن جب میں 3-4 دن کے بعد اس سے ملنے کے لیے گئی تو کہنے لگا اتنے دن بعد کیوں آئی ہو؟ میں نے کہا آپ نے مجھے مس کیا۔ یہ بات میں نے مذاق میں کہی تھی۔ وہ کہنے لگا ہاں، میں نے تمہیں بہت مس کیا۔ میں وہیں اپنی مخصوص کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں نے کہا آپ نے اپنے والد کو بہت پریشان کیا ہے۔ وہ کہنے لگا انہیں عادت ہے میرے لیے پریشان ہونے کی۔ میں نے تو انہیں کہا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ مر گیا میں آپ کے لیے، زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن وہ نہیں مانتے۔ پھر کہنے لگا اپنی دوست کے ساتھ شاپنگ کرنے مت جائیے گا ورنہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا۔ یہ سن کے میں حیران ہوئی تھی۔ میں نے کہا آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس نے کندھے اچکائے۔ کہنے لگا پتہ نہیں، لیکن شاپنگ پہ مت جائیے گا، آج وہ ٹھیک 6 بجے آپ سے ملنے آئے گی۔ یہ کہہ کے اس نے دوبارہ سے LED آن کی اور کارٹون دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد میں باہر چلی گئی، اپنے فلیٹ میں آ گئی۔ میں بیٹھ کے اسی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ٹھیک 6 بجے میرے گھر کی ڈور بیل بجی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میری یونیورسٹی کی دوست تھی جو اسی شہر میں رہتی تھی۔
اسے دیکھ کے میں حیران ہوئی تھی۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد وہ کہنے لگی چلو شاپنگ پہ چلتے ہیں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے ضروری کام ہے، میں نہیں جا سکتی۔ اس نے کافی اصرار کیا، لیکن پھر وہ چائے پی کے چلی گئی۔ 2 گھنٹے بعد مجھے اپنی اسی دوست کی کال آئی۔ وہ کہنے لگی کہ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے، پاؤں پہ بہت بری چوٹ آئی ہے، ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اس کی بات نے مجھے حیران کیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل گھبرایا تھا۔ ابھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک اسی وقت شاید اسے دورہ پڑا۔ وہ بہت چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا ایک بار تم میرے سامنے آ جاؤ، میں تمہیں بتاؤں گا کہ میری محبت کیا ہے۔ چند لمحوں کے لیے تم مجھے میسر آ جاؤ، میں اپنا سارا جنون تم پہ اتار دوں گا، تم سہ نہیں پاؤ گی، تم مر جاؤ گی، میں بہت چاہتا ہوں تمہیں۔ وہ چلا چلا کے کہہ رہا تھا۔ میں جیسے اس کے کمرے میں گئی تو وہاں پہ نرسنگ اسٹاف کے لڑکوں نے اسے پکڑ رکھا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی رسیاں توڑ ڈالے گا۔ پتہ نہیں کس جذبے کے تحت اس کی آنکھیں سرخ تھیں۔ نرس اسے انجیکشن لگانے کے لیے آگے بڑھی تو ڈاکٹر کہنے لگا انجیکشن مجھے دو، میں اسے سیدھا کرتا ہوں، تم لوگ بس اسے کنٹرول کر کے رکھو۔ لیکن وہ شخص 10 لوگوں سے بھی کنٹرول نہیں ہو رہا تھا۔ وہ میری جانب دیکھ کے کہنے لگا اس لڑکی کو بولو مجھے ٹیکا لگا دے، میں اسے کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ سن کے میں آگے بڑھی۔ ڈاکٹر کہنے لگے تم ایسا کرو، تم اس کو انجیکشن لگا دو۔ لیکن میں جیسے ہی اس کے قریب آئی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا بھی کچھ کرے گا۔ میں نے ڈاکٹر کے ہاتھ سے انجیکشن لیا تاکہ اسے لگا سکوں۔ اس کے دونوں ہاتھ اسٹاف نے پکڑ رکھے تھے، لیکن اچانک اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میرے ہاتھ سے انجیکشن پکڑ کے دور پھینک دیا۔ اگلے ہی پل اس نے میرا بازو پکڑ کے بڑی زور سے مجھے اپنی طرف کھینچا۔ میں لڑکھڑا کے اس کے سینے سے جا لگی۔ پھر اس نے مجھے کمر سے پکڑ کے اپنے ساتھ اس بری طرح سے بھینچ لیا۔ وہ کہنے لگا I love you, I really love you, مجھے چھوڑ کے کبھی مت جانا۔ اس نے اتنی زور سے مجھے بھینچ رکھا تھا، مجھے لگا میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گی۔ اس نے مجھے ایسے بھینچ رکھا تھا، مجھے لگ رہا تھا میری پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ ابھی میں یہ سوچ ہی نہیں پائی تھی کہ آخر میرے ساتھ ہوا کیا ہے، جب اچانک مجھے ایسے لگا جیسے کمر پہ سے میری قمیض پھٹ چکی ہے۔ وہ میری قمیض کو پچھلی جانب سے پھاڑ چکا تھا۔ اس کے سینے سے لگے مجھے یہ محسوس ہوا جیسے میں کسی انسان کے نہیں بلکہ کسی طاقتور جانور کی گرفت میں آ چکی ہوں۔ نوجوان لڑکے اسے مکے مار رہے تھے تاکہ وہ مجھے چھوڑ دے۔ میرا سانس گھٹنے لگا۔ میں 1 انچ بھی اپنا آپ اس سے چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ وہ میرے کان میں کہنے لگا تم مجھے سیراب کر دو ورنہ میں سب کو آگ لگا دوں گا۔ میں بار بار اسے کہہ رہی تھی مجھے چھوڑو، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ لیکن پھر مجھے ایسے لگا جیسے اس کی انگلیاں سرکتی ہوئی میری کمر کو کاٹ رہی ہیں۔ میں چلانے لگی، رونے لگی، لیکن پھر